بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. والقسم الثانی من الرواة هم المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتهاد والفتوى كأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما فإذا صحت رواية مثلهما عندك فإن وافق الخبر القياس فلا خفاء في لزوم العمل به وإن خالفه كان العمل بالقياس أولى. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. راوی اصل میں دو قسم ہے. پہلی قسم آ گئی ہے. تے قسم ثانی روات سے وہ راوی ہیں جو مشہور ہیں حفظ کے ساتھ بھی اور عدالت کے ساتھ بھی، لیکن اجتہاد اور فتوے میں وہ مشہور نہیں ہیں. اجتہاد مشہور نہیں ہے. کیا کہ جی دوسری قسم ہے ان راویوں کی، مراد صحابہ پاک، ان راویوں قسم ہے راویوں میں سے ان کی جو مشہور ہیں حفظ کے ساتھ اور عدالت یعنی بات محفوظ کی ہے پوری، اور عدالت پھر روایت کے ساتھ، لیکن فتوے میں اور اجتہاد میں وہ مشہور نہیں ہے. فتوے میں اور اجتہاد میں مشہور نہیں ہے. دوسری قسم ہے راویوں کی یہ. اور قسم ثانی روات سے، اور روات قضات ان کی طرح جمع ہے راوی دی قاضی دی. روات سے وہ ہیں جو معروف ہیں حفظ اور عدالت پھر روایت کے ساتھ، نہ کہ اجتہاد اور فتوے کے ساتھ، اس کے ساتھ مشہور نہیں ہیں. اور قسم ثانی روات سے وہ ہیں جو معروف ہیں حفظ اور عدالت پھر روایت کے ساتھ، نہ کہ اجتہاد اور فتوے میں. اور قسم ثانی روات سے وہ ہیں جو مشہور ہیں حفظ اور عدالت پھر روایت کے ساتھ، نہ کہ اجتہاد اور فتوے میں. اس کی مثال جیسے حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، بین اسطور لکھے ہے جناب عقبہ بن عامر اور ان جیسے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم. جیسے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک. جی. جیسے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک. مسئلہ سنو، یہ جو دوسری قسم کے راوی ہیں ان سے روایت ہو اور تجھ تک صحیح سند کے ساتھ پہنچ جائے، تجھ تک صحیح سند کے ساتھ پہنچ جائے تو وہ خبر قیاس کے موافق ہو، وہ خبر قیاس کے موافق ہو. تو اب تو کوئی خفا نہیں اس مسئلے میں کہ اس خبر پر عمل کرنا لازم ہے. اس خبر پر عمل کرنا لازم ہے، اور لازم بمعنی فرض نہیں بھی عمل کرنا ہے. بھائی سنیں، اور اگر وہ خبر قیاس کے مخالف ہو تو عمل بالقیاس اولا ہوگا بنسبت اس خبر کے. جی. اب مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو پہلی باری پچھتا بڑا اوکھا ہے جی، تانوں بھی بدہضمی ہوندی پئی ہے جی.
ਇਹ ਸਾਹਬਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ جی یہ جو دوسری قسم کے راوی ہیں جب صحیح سند کے ساتھ تجھ تک وہ حدیث پہنچے حدیث تجھ تک پہنچے۔ تو مراد کی حدیث دیاں کتاباں کی جب ان سے تیرے پاس بھئی وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ تیرے پاس پہنچے تو اگر حدیث قیاس موافق ہو قیاس کے تو اب تو عمل کرنا ہے اب تو خبر پر عمل کرنا ہے اور اگر خبر قیاس کے مخالف ہو تو پھر عمل بالقیاس اولا ہے عمل قیاس اولا اولا ہے سنی جے گل پس جب صحیح ہو روایت ان دو ہستیوں کی مثل کی صحیح ہو تیرے پاس یعنی سند صحیح تک پہنچ جائے پس اگر موافق ہو خبر قیاس کے تو پس نہیں خفا عمل کے لزوم میں خبر کے ساتھ اور اگر مخالف ہوئی خبر قیاس کے تو ہوگا عمل بالقیاس اولا جی پس جب صحیح ہو روایت ان دو ہستیوں کی مثل کی تیرے پاس مثل سے تیرے پاس جی پس اگر موافق ہو خبر قیاس کے پس نہیں ہے خفا عمل کے لزوم میں اس کے ساتھ اس خبر کے ساتھ اور اگر مخالف ہوئی خبر قیاس کے تو ہوگا عمل بالقیاس اولا آشیا ویکھو بے انج کیوں ہے انج قیاس نو کیوں ترجیح ہے اس لیے کہ شبہ تمکنت راستہ پا گیا ہے غیر فقی کی روایت میں دو وجہوں سے کتنی وجہوں سے رال مل نہ جائے اگو جواب ہونے امتحان کریں جی ایک ان دو کا شبہ ہے اتصال بنا کا کیونکہ ہر خبر واحد جو ہے اس میں شبہ تو ہے نا تائیں تو ظنی ہے ایک تو شبہ اے وے تو دوسرا شبہ ہے غلطی کا نقل میں دوسرا سنیا جی کیونکہ حدیث کی نقل بالمعنی عام تھی صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کے درمیان روایت بالمعنی بے سونے نے جڑا فرمایا نا اوہ لفظ کدے نقل کریے تو پھر تو ہوگی روایت باللفظ لیکن یہ ہوں کہ بھی معنی اوہی روے تے لفظ اور ہو جان لفظ انہوں آندھنے روایت بالمعنی کی آندھنے تو یہ روایت بالمعنی عام تھا صحابہ پاک کے درمیان کے مضمون وہی رہے اور ادھر یہ ہے اور غیر فقی جو ہے احتمال ہے یہ کہ نقل کرے اپنی عبارت کے ساتھ اور نامنتظم ہو وہ عبارت ما اس پورے مضمون کو کہ منتظم ہے اس مضمون کے ساتھ عبارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی یہ احتمال ہے کہ جو روایت بالمعنی کی ہے غیر فقیہ نے وہ الفاظ وہ پورا مضمون ادا نہ کریں جو مضمون جو سرکار کے الفاظ تھے اس کو پورا ادا کرتے تھے آگے سمجھ تو اب کیویں بے من المعانی بے قصور در کے ہاں کیونکہ نقل جب نقل کیا وہ جو معنی ہے تو نہیں کیونکہ جب معنی نقل کریں گے نا بھی کسی دی گل نقل کرنی اپنے لفظاں وچ تے لفظ انج دے ہون نا کہ وہ گل دا پورا مضمون سلامت رہے تے تاں ہی ہے نا مگر بعد سمجھنے معنی کے جی تو پس راستہ پا گیا اس میں شبہ
خبر کے متن میں بھی بعد اس کے کہ راستہ پایا تھا شبے نے اتصال میں. ایک تقریر ہے ایک جنہوں سارے نہیں منیا کجا منیا ہے بھی اس میں دو شبے ہیں. اس میں چونکہ راوی فقیہ نہیں ہے روایت بالمعنی تھی اس وقت تو ہو سکتا ہے جن لفظوں سے بیان کیا ہے وہ پورا مضمون بیان نہ کر سکے ہوں. سنیں تو برخلاف قیاس کے پڑھ چکے ہو کیونکہ شبہ قیاس میں نہیں ہوتا مگر وصف میں وہ وصف جو قیاس کی بنیاد ہے کہ شاید حکم منصوص کی یہ علت نہ ہو کوئی اور ہو تو قیاس میں ایک شبہ ہے اور اس غیر فقیہ کی روایت میں ایک تقریر ہے جڑی تمہیں سنا دیتی. سنیو اگے ایک لمبی تقریر ہوندی پی ہور جی. مثالہ ما روا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ الوضوء مما مسته النار فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارأیت لو تودعت بماء سخین اکنت تتودع منه فسکت وانما رده بالقیاس اذ لو كان عنده خبر لرواہ علی او صبر و بلا تھی بھی. مثال جی توجہ کریں جی پڑھی جی روایت اثار و سنن وچ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وضو ہے اس چیز سے کہ مس کیا ہو اس کو آگ نے جیڑی شے نو اگ نے وہ کدے کھائیے تے وضو ٹوٹ جاندے. روایت پڑھی سی اثار سنن تگو پھر جواب آئے سن کہ سونے گوشت کھادا تے نیا وضو نہیں فرمایا تے سرکار نے جا کے جماعت کرائی وہ ساری حدیثاں. جب یہ حدیث روایت کی نہ کنہوں نے تو ان کو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عبداللہ بن عباس نے کہا کہ بابا جی ایک گل دسو کہ اگر آپ وضو کریں گرم پانی کے ساتھ کس کے ساتھ گرم پانی کے ساتھ کلی کریں گے کہ نہیں؟ کلی میں کچھ پانی کا قطرہ نیچے چلا جاتا ہے. اللہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ وضو کریں کس کے ساتھ تو کیا وضو کریں گے پھر آپ اس سے یہ تو مس ہو گیا گرم شہدہ تو پھر بھی دوبارہ وضو کرو دے. تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے آپ خاموش ہو گئے آپ. اچھا جی ہن تبصرہ سنو تبصرہ کہ وہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس نے جواب دیا ہے جناب ابو ہریرہ کو قیاس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کیونکہ اگر عبداللہ بن عباس کے پاس کوئی حدیث ہوتی کہ بے آگ والی چیز آگ نے جس کو مس کیا اس کے استعمال سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر اس طرح حدیث ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ روایت کرتے اس کو. تو آپ نے قیاس کے ساتھ اس کو رد کیا ہے، جواب دیا ہے اگر گرم سے وضو کریں گے تو کیا پھر دوبارہ کریں گے؟ تو یہ تو قیاس ہے. یہ آپ نے حدیث تو نہیں پیش کی، قیاس ہے. قیاس سے آپ نے ان کے حدیث کا جواب دیا. سمجھی جی گل اندما نہ کرو واضح جی. مثال اس کی وہ حدیث ہے یعنی خبر جو مخالف ہے کس کی؟ وہ حدیث ہے. روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وضو ہے اس شے سے کہ مس کیا ہو اس کو آگ نے. پس کہا جناب ابو ہریرہ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دیں آپ. یہ آ رہا ہے تدا اصل معنی ہوندہ اخبرنی،
خبر دیں آپ خبر دیں آپ اگر آپ وضو کریں اگر آپ وضو کریں گرم پانی کے ساتھ گرم پانی کے تو ساتھ کیا آپ وضو کریں گے کیا آپ وضو کریں گے اس سے بے مس پایا گیا تو لہذا بھی پھر وضو کرو گے نواں پس چپ کر گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اے تبصرہ محض رد کیا ہے عبداللہ بن عباس نے اس کو کس کو حدیث ابو ہریرہ کو قیاس کے ساتھ کیونکہ اگر ہوتی عبداللہ بن عباس کے پاس عبداللہ بن عباس کے پاس حدیث تو البتہ آپ روایت کرتے اس کو کرتے اس کو اور ویتا اگرچہ موجود نے تو دوجیاں اس موقع تے بھی انہاں جڑا گل کیتی وہ انج سی وہ تو ہین بھی گوشت کھا کے سونے وضو نہ نہیں فرماؤ تو روایتاں ہین پیاں جی وہ تو بعد عرشہ کٹھی ہو گئی نا ہر صحابی کول ساریاں حدیثاں تو کوئی نہیں سن ایک دوجے کو سکھ کے تو ماشاءاللہ پھر جنہ جتنیاں زیادہ یاد کیتیاں تے امت دے کولوں ساریاں کٹھیاں ہو گئی ہیں جی مثال اس کی کتاباں بن گئی ہیں روایت کی ہے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو ان سے کہ مس کرے ان کو آگ بس فرمایا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دیں آپ اگر وضو کریں آپ گرم پانی سے تو کیا وضو کریں گے آپ اس سے بس خاموش ہو گئے جناب ابو ہریرہ اور محض رد کیا جناب عبداللہ بن عباس نے حدیث ابو ہریرہ کو قیاس کے ساتھ کیونکہ اگر ہوتی جناب عبداللہ بن عباس کے پاس خبر تو البتہ روایت کرتے آپ اس کو جی وعلی ھذا جو کچھ لکھے ہے سمجھ آ رہے ہیں جی چلو اگاں ٹر دیں وعلی ھذا ترک اصحابنا روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی مسئلۃ المسرات بالقیاس بس صبر وہ بلا تھے بسم اللہ الرحمن وعلی ھذا حاشیہ دیکھو یعنی خبر چھوڑی جاتی ہے قیاس کے سبب جب کہ نہ ہو راوی کیا اب اس مسئلے پر اسی پر چھوڑ دیے ہمارے اصحاب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو مسئلہ مسرات میں کس میں قیاس کے ساتھ کس کے ساتھ کیا اب نے قیاس پر عمل کیا ہے جی وہ کیے اون دی گل ساری جی کیا کہ جی اسی پر ہمارے اصحاب نے چھوڑ دیا ہے خبر کو چھوڑ دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیڑی روایت جو مسئلہ مسرات میں ہے اس کو چھوڑا ہے کس کے ساتھ بالقیاس ہے قیاس کے ساتھ کس کے ساتھ قیاس کے ساتھ کیا کیا اس کو چھوڑ دیا ہے سنیو گل اون ذرا کنا مسئلہ پہلے سمجھ لو تو پھر اندر ترجمہ کر لیا پھر اگے چلیے اور دھیان کرو مسئلہ مسرات کی ہے اور وہ حدیث ہے کہ روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ نہ دودھ روکو اونٹنیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا گاواں دا مجھاں دا اور جس لئے منڈی دے ویچن ویندے نے نا تے ایک دن چوندے کوئی نہیں کہ چوندے نا تھن وڈے تو دودھ چوکھا ہوئے سونے فرمایا توکھا نہ دیو گاہک نو اے بے نہ کرو کم سنی پس جو خریدے اس کو اوتھے چوئی تو دودھ بڑا تے خریدیا تے کر لے آندا تے پا نکلیا اگلے ٹائم تے پس جو خریدے اس کو بعد اس کے تو پس وہ خیر النظرین کے ساتھ ہے اس گاہک نو اختیار ہے اس
بعد اس کے کہ دودھ دوہا اس نے اس کا تے ہن تھوڑا نکلیا. وہ تو ڈکیا سی 2 ٹائماں دا جی. تو فرمایا کہ اس کو اختیار ہے اگر راضی ہو جائے اس کے ساتھ تو روک لے اس کو. اگر راضی ہے تو ٹھیک ہے یار گزارا کر دے, کھڑ شل کھوینے وال کو گزارا کرے سی نا. اور اگر ناراض ہو اس پر بھی یار میرے نال تو دھوکھا کر گیا, ردہ تو رد کر دے اس کو. تو او گاں مجھ بھیڑ بکری کی کرے واپس کرے. انہیں دودھ تا چویا ہے ایک ٹائم دا اور 1 سا کھجور بھی دے دودھ کی جگہ. آ جڑی آخری گل ہے نا سا من تمر, ایتھے اصل مسئلہ ہے بھی او دودھ دے بدلے وچ کی دے وے 1 سا کھجور. سا 4.5 سیر ہوندا ہے تے 4 کلو ہوندا ہے. سنے بھی اینی کی کرے جیڑا انہیں دودھ پیتا ہے ایک ٹائم دا ان دے بدلے چ اے جڑی گل ہے نا بھی او گاں مجھ واپس کیتی ہے تے نال کی کرے. اے جڑا ہے نا یہ بات مخالف ہے قیاس کے من کل وجہ. جی سنیں جی, اس لیے کہ علماء نے اجماع کیا ہے زیادتیوں کی اس بات پر کہ زیادتیوں کی زمان ہو اس میں کہ جس کے لیے مثل مقدر ہو وہاں مثل سوری دینی ہوتی ہے, اور اس میں کہ جس کے لیے مثل سوری نہ ہو وہ مقدر بالمثل مانن ہوتی ہے اور وہ قیمت ہے. وہ ایک دن سر کھپایا سی وہ مثل 2 طرح ہوندی, ایک حلوے دی تے ایک جڑے نے پوری دی. مثل سوری بھی صورت نوجدی تے مثل مان بھی قیمت ہوندی. سنیا جی تے جڑا ہے نا سا من تمر اے اس دودھ دی نہ تا مثل سوری ہے. اور دودھ تے کھجورا ایکو جہیاں نے اللہ تے نہ مثل مان بھی ہے. کیونکہ ہن پتہ نہیں وہ دودھ کنے سیر سی مولوی جی, ان دی اپنی قیمت ہے تے 1 سا کھجور دی اپنی قیمت ہے. اسی لیے ترک کر دیا اس صورت کو آخری کو ہمارے اصحاب نے. ایک گل مک گئی. اے حدیث مسرات اساں قیاس تے عمل کیتا ہے بھی چونکہ ان دا جڑا بدلہ کوئی نہیں, چاہے تے واپس کرے چاہے تے رکھے چاہے تے. امام صاحب دا فتویٰ ہو رہے وہ آندے نے بھی رکھنی سو تے اے بے اینے دودھ والی ہوے تے کنے دی سی. انہیں دتی 10 سیر دودھ والی تے ان دی قیمت 3 لاکھ تے دودھ نکلیا 2 سیر. 2 سیر والی مجھ ہوے تے کنے دی ہے اونی قیمت لا کے زائد پیسے ان دے کولوں واپس کرے جی. صاحبین فرماندے نے دی مرضی رکھ لوے تے یا واپس کرے تے ان دے شے کو نہیں نال دینی. وہ یہ ویکو فرماندے نے بھی جے نے دودھ پیتا ہے تے پٹھے ان دے چاچے بھیجے نے کندے بیچنے پٹھے نہیں کھوائے نے کہ کو نہیں کھوائے پٹھے کھوا کے دودھ پیتا سو وہ ادلا بدلا ہو گیا ادھر جی. سنے ہی اے گل جی وہ خیر مسئلے نے تفصیلی تو بکھرے لیکن ضمن چرز کر دیتی ہے. چلو جی بسم اللہ ان دا مانا کر لو پھر آشیا چھڈیا پڑھنا ہے بعد بلا تھی وے. اور اسی پر اے بے جڑا بے خبر واحد نو قیاس دے مخالف ہوئے تے چھوڑنے. اور اسی پر ترک کیا ہمارے اصحاب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو. بسم اللہ. مسئلہ مسرات میں قیاس کے ساتھ مسرات او مجھ او گاں او پیڑ او بکری او ڈاچی
ਜਿੰਦਾ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਡੱਕੀਏ ਵੀ ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਚੋਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੀਰੀ ਹਵਾਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਥਣ ਵੀ ਮੋਟੇ, ਉਸ ਦੁੱਧ ਡੱਕੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਰਰਾਤ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਮੁਸਰਰਾਤ جی تاثر یا کڑو جی۔ اور اسی پر چھوڑا ہے ہمارے اصحاب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ مسرایتن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو مسئلہ مسرات میں قیاس کے ساتھ، یعنی چھوڑا ہے قیاس کے ساتھ۔ اسی پر تک کیا ہمارے اصحاب رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو مسئلہ مسرات میں قیاس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ہوں ویکھو نظر آشیا وہ جتے چھوڑ کے آئے ہو ویندے پے ہو، گل مک گئی۔ آندے نے لیکن یہاں دقت قویہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث جڑیا مسئلہ مسرات والی ہے آئی ہے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ عبداللہ بن مسعود کی بھی، جناب ابو ہریرہ سے بھی ہے اور جناب عبداللہ بن مسعود معروف بالفقہ والاجتہاد ہیں۔ ایک مسئلہ تھے بھائی سوال سنی گالو وہ پھر جواب فقہ تفصیلی جتھے مسئلے نے۔ اچھا جی ثم علم کی اے ذرا مسئلہ سمجھا جے جڑا پچھو پڑھ کے آئے ہو نا سارے شرح کتاب اصول شاشی شرح نہیں متن، جان اس بات کو کہ روایت غیر فقی کی غیر فقی کی محض نہیں قبول کی جاتی قیاس کی مخالفت کے وقت، جب کہ نہ تلقی کی ہو اس کی امت نے قبول کے ساتھ، تاں اے وے کہ امت نے اس دی تلقی بالقبول لفظ پکوائے سن۔ میں کہ بھی یاد رکھا جن بار بار میرے کو نہیں سر کھپایا جاندہ، امت نے غیر فقی کی روایت کی تلقی بالقبول نہیں کیا اور وہ قیاس کے مخالف ہے، تو اب قیاس پر عمل کرنا اولا ہے۔ سنیں ہی بہرحال جب تلقی کر لے امت اس کی کس کے ساتھ تو یقبلو، تو یہ روایت قبول کی جائے۔ سنیں گے گل ایک تفصیل نمبر 1 سنیں جے کہ اگر وہ روایت تلقی بالقبول ہو چکی ہے تو اس کو اس پر عمل کریں گے۔ 1 ثم علم پھر جان اس بات کو، مسئلہ نمبر 9 تے شڈو مڈو، جان اس بات کو کہ یہ مذہب ہے حضرت عیسیٰ بن ابان کا۔ آ جڑا راوی غیر فقی ہو تو قیاس کے خلاف ہو تو قیاس پر عمل کریں گے، روایت کو چھوڑیں گے۔ یہ بات جڑی پڑھی ہے کتاب وچ، یہ مذہب ہے کن کا؟ اور اختیار کیا ہے اس کو قاضی امام ابو زید نے۔ کنہوں نے؟ اور تابع ہوئے ہیں ان کے اکثر۔ اسے گل ہوتے اور بہرحال شیخ ابو الحسن کرخی ان کے نزدیک، اور وہ جو تابع ہوئے ہیں ان کے نزدیک پس نہیں راوی کا فقی ہونا شرط خبر کے تقدیم کے لیے قیاس پر۔ ان کے نزدیک کوئی شرط نہیں کہ راوی کی 2 قسمیں بناتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی حنفی بابے چنگے پڑھے سنیا جی بھئی خبر تب مقدم ہوگی بھی راوی فقی ہو، فقی نہ ہو تو مقدم نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ شرط بلکہ قبول کی جائے گی خبر ہر عادل کی مطلقاً کی، پامے راوی اس شرط کے ساتھ خبر قبول ہوئے گی، لیکن شرط کیڑی؟ وہ پیچھے کتاب اللہ دی بات سے پڑھے جب باجو کنیاں مثالاں بھی کتاب اللہ دے مقابل حدیث آوے
تے یا تطبیق کری دی تے نہیں تے کتاب اللہ تے عمل کری دا تے حدیث تے نہیں کری دا. سنے ہی تے اس شرط کے ساتھ کہ اگر نہ ہو وہ کون خبر واحد مخالف کس کے اور ہاں کیونکہ او دا درجہ اتے وے جی. سنیں اس اچھا سوال ہے سی او پیچھے او جی راوی فقیہ نہیں تے شاید نقل کرن لگیا ما روایت بالمعنی سی تے شاید او مضمون پورا ادا بابا کرخی آدھے ایویں وہمیات اتے نہ بنیادہ رکھو کوئی گل کرنے والی کرو. اس لیے کہ تغیر راوی سے راوی کی عدالت بھی مان لی ثابت ہو گئی ضبط بھی مانا اب تغیر موہوم ہے اب لہذا کوئی تغیر نہیں ہویا بالکل. اور جزمی لفظ ظاہر الف لام میں نمان کرتے جزمی اور جزمی بات یہ ہے کہ راوی نے حدیث روایت کی ہے جیسا کہ اور اگر غیرہ اگر راوی نے اس کو بدلایا بھی ہے بلفظ اور ہے تو یغیر علی وجہ لا یتغیر المعنی تو انہیں پھر انج کر کے بدلایا ہونا کہ مضمون نہیں بدلیا تو جدو نہیں بدلیا تو مضمون پھر وہی پھر گل ختم تھی گئی. پھر سونے دا فرمان ہے جی سنے ہی ھذا هو الظاہر یہی وہ جزمی بات ہے کن سے حفاظ روات عدول کے احوال سے کہ وہ پوری دیانتداری کر دیں خاص کر کے کون صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجہ مشاہدہ کرنے ان کے نصوص کے احوال کے اور وہ اہل زبان بھی تھے اور وہ عربی سن اور یہی صحیح ہے بحسب ظاہر جی او موشیاں دینی او پچھلے کتاباں دی گل آندے نے ہائے کاش لما لاختار المصنف کیوں نے اختیار کیا مصنف نے امام کرخی کے قول کو بلکہ اختیار کیا عیسیٰ بن ابان کے مذہب کو. اے نہ ہوندا تے نہ طالب علم پریشان ہوندے کہ جناب ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے. سنی جی گل جی کو کھانے چ پئی ہے اے مذہب امام کرخی دا سنی جی. اچھا جی ایک گل جی دوجی گل اتنے لکھی ہے تو سما تورزا علی مختارا فی الکتاب وہو القول الاول کہ یہ جو مصنف نے قول اختیار کیا ہے کہ بھی خبر واحد کو چھوڑیں گے قیاس کے اگر مخالف ہوئے یہ راوی غیر فقیہ ہو تو اس پر اعتراض ہے. اس پر وہ یہ ہے کہ سونیوں اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے روزے دار جب بھول کر کھا لے روزے دار روزہ نہیں ٹوٹتا عقل تاں دی ہے ڈھڈ پری کھڑا تو روزہ دے وچے کھڑا قیاس آندا نہیں قیاس کی آندا ہے لیکن نہیں ٹوٹیا تو اسی حدیث تے عمل کیتا حالانکہ حدیث قیاس کے خلاف ہے لیکن عمل کیا ہے. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر یہ روایت نہ ہوتی تو میں قیاس کا قول کرتا بھی روزہ ٹوٹ گیا ہے. ہاں سنی جے گل. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنید بن مالک کی حدیث قبول کی تھی جنین میں یہ بھی غیر فقیہ ہیں جی اور فیصلہ کیا کہ اسی کے ساتھ اگرچہ وہ مخالف للقیاس ہے جی کیونکہ جنین اگر حی ہو پوری دیت لازم آتی اگر میت ہو تو کوئی شے بھی لازم نہیں آتی. عورت حاملہ کی ہے ان دے ٹھڈ تے کسی ڈانگ مار دیتی ٹھڈ تے بچہ بالکل تیار سی تے بچہ پیدا ہویا تو فوت ہویا ہے ان دی دیت ہے کہ نہیں جی بھئی جے کر تے زندہ ہے تے پوری دیت ہونی چاہیے دی وہ 100 ہوندی ہے تے جے کر وہ مریا سی پہلے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ نے اس حدیث تے فیصلہ کیتا سی سمجھی یہ تو پورا واقعہ بچ نہیں ہے گا توجہ کرے جی. اور اسی لیے
حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ہم جو ہے نا اپنی رائے کو نہیں مانیں گے، ہم سرکار کی سنت پر عمل کریں گے۔ تیسرا ہے یہ جڑی خبر ہے نا مسرات کی، کیڑی اون جڑی پڑھی سنائی ساری، یہ محض اس کو رد کیا گیا ہے کہ دراصل یہ کتاب کے ظاہر کے مخالف ہے اور سنت مشہورہ کے مخالف ہے، تا انہوں نے قبول کیتا، اس لیے کہ عدوان اور زیادتیاں، عدوان کی جو زمان ہے نا ان میں کہ جن کے لیے کیا ہے مثل مقدر بالمثل ہے، تو یہ کتاب کے ساتھ ثابت ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ تَعَالَى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ایشا بس ہے، اور ان میں کہ جن کی مثل نہیں ہے وہ کیا ہوتی ہے بالحدیث المعروف، اور وہ کیڑی وہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا جس نے آزاد کیا ایک حصہ اپنا غلام سے، دو دا مشترکہ غلام سی، ایک نے ادھا آزاد کر دیتا تو قیمت لگائی جائے گی اس پر اس کے شریک کے حصے کی، اگر وہ امیر ہے تو وہ یہ ان پیسے دے گا، تو نہیں تو غلام ادھے کما کے دے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر نہیں تھے، ہم یہ بلکہ آپ سمجھائیں نا جی، کیونکہ نہیں معدوم کوئی شے اجتہاد کے اسباب سے، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیتے تھے صحابہ پاک کے زمانے میں، سمجھائیے، اور نہیں فتویٰ دیتا تھا اس وقت اس زمانے میں مگر وہی جو کیا ہوتا تھا، اور آپ مؤمن علیہ ہیں، مومن نہیں کیا معتمد علیہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے، سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، حافظے کی چادر ولیٹ دیتی اور قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دعا سرکار کی حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں حافظے کی، حتیٰ کہ پھیل گیا جہان میں ذکر ان کا، کن کا، اور حدیثیں ان کی کن کی۔ امام بخاری فرمان دینے اور جناب ابو ہریرہ کولوں اور مہاجرین تے انصار دی اولاد وچوں 900 شگرد نے، اور روایت کی تھی انہاں کولوں تے کی بنے ہو، لیکن بھی 900 نے روایت کی تھی، سنے ہی۔ اچھا او تھلے نا حاشیہ نمبر 3 نظر آئی، لم یکن فقیہن قال الحنظلی، آکھیا نے نظر آ رہے ہیں، ثابت ہیں احکام 3000 حدیثوں کے ساتھ، جنہ حدیثاں نال مسئلے ثابت نے نا وہ تقریباً 3000 نے، جنہ نال قرآن پاک روزانہ پڑھتے، روزانہ مسئلے دے نا بیان، جنت دے تعارف بھی ہے، جہنم دیا ہول ناکیاں بھی ہے، اچھیاں دیا تعریفاں، بریاں دی گرفت، یہ سارا کچھ ہے کہ کوئی نہیں کہ اس نے پڑھایا سی، تو اس طرح حدیثاں ساریاں جڑیاں نے نا وہ ساریاں انہاں وچ مسائل نہیں، مطلب ہے کہ وہ خبراں بھی ہیں، وہ جنہاں کول مسئلے ثابت جو تقریباً کنیاں نے 3000، تو علامہ حنظلی یہ گل آکھیے انہاں 3000 وچوں نا 1500 جڑیاں نے وہ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، جنہاں کول کی ثابت نے، روا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منہا 1500۔ اچھا جی، فلا وجہ لرد حدیث ہی، سنیں جی، بعض نے کہا ہے کہ ان کان ھذا حفظا لجانب ابی ہریرہ ففیہ ترک حفظ لجانب علی رضی اللہ عنہ وعائشہ وابن عباس رضی اللہ عنہ حیث لم یعملوا ببعض روایتہ، سنی تھے گل، بعض نے گل آکھی بھئی تو بھی ان کے مقابلے میں نہیں، اور آپ کا مفتی ہونا نہیں دلالت کرتا کس پر، جائز ہے کہ ہو فتویٰ آپ کا اس شے کے ساتھ جو آپ نے سنا ہے، کن سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا دینا محض قبول ہوا کس میں،
حفظ میں اور حفظ اور عدالت یہ اجتہاد کو تو مستلزم نہیں ہے. بعض جواب بھی دیتا ہوں جی, سمجھائی نا جی, پہ حافظہ بھی ٹھیک ہوئے, عدالت بھی ہوئے. سنی جی گل, ول جواب الحسن, چنگا جواب کی ان ساری گل میں تم دسدا پیا جی, وہ یہ ہے کہ اجتہاد پٹک نہیں ہوتا, یہ امور تدریجیہ سے ہے. کیا ہے؟ بھئی ایستا ایستا درجہ بنتا ہے نا, ایک اٹھات نہیں ہوتی کہ بھی اج بندہ ویلا ہے تو کل مجتہد بن گیا. امور تدریجیہ سے ہے. جائز ہے یہ کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کے وقت جڑی مسرات والی ہے نہ پہنچے ہوں کدھر, پھر بعد اس کے ہو گئے ہوں بے ادراک اسباب الاجتہاد. سنی جی گل, اے شاباش. اور وَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ کہ اگر ہو راوی غیر معروف بالفقہ والاجتہاد, اس قول کو حمل کریں گے کس وقت کہ روایت کے وقت وہ مجتہد نہیں ہے, نہ کہ مطلقاً. سنی جی گل. اور اس کے ساتھ نکل آیا جواب ہو جڑا پہلا اعتراض ہو حدیث ہو پھل کے کھانے والی بحمل روایت حدیث عدم افطار علی حالت الاجتہاد. او جدو آپ نے روایت کی تھی اس وقت آپ درجہ اجتہاد پر فائز تھے جی. سنی گل کہ کوئی نہ اے جی باس تھوڑی جی جڑی طرح سنائی کوئی پھیرا دیا جی, کوشش کرے نہیں تو مرضی پائے تو آٹی اگا پاڑوں. شاباش. وباعتبار اختلاف احوال الرواة قلنا شرط العمل بخبر الواحد اللہ يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة وألا يكون مخالفا للظاهر. قال عليه السلام تكثر لكم الأحاديث بعدي تكثر لكم الأحاديث بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على باب افعال باب افعال فاعرضوه على كتاب باب افعال دا امری اعرضوه على فا بھی پڑھ جاؤں فاعرضوه على مزاقتی فاعرضوه ہن تینوں اکرے منہ سمجھ نہیں آ رہے جی بھی باب افعال امر دا سی گئے تو دس بھی رہا سارا کچھ پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی اور وہ پڑھن نوں فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه. اچھا جی توجہ, بے اعتبار اختلاف احوال الرواة, چونکہ راویوں کے احوال مختلف ہیں, راویوں کے اب یہ فقیہ غیر فقیہ سے قطع نظر بات ہے مطلقاً, راویوں کے احوال مختلف ہیں, لہذا ہم کہتے ہیں خبر واحد پر عمل کرنے کی شرط کس پر؟ خبر واحد پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ خبر واحد کتاب کے بھی مخالف نہ ہو, سنت مشہورہ کے بھی اور ظاہر کے بھی مخالف نہ ہو. کس کے؟ ظاہر کے بھی مخالف. ہاں کیا کیا جی تو چاخ, چونکہ راویوں کا کے احوال مختلف ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خبر واحد پر عمل کرنا شرط ہے. نہ ہم کہتے ہیں کہ خبر واحد کے ساتھ عمل کرنے کی شرط یہ ہے, خبر واحد کے ساتھ عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ خبر واحد کتاب اللہ کے بھی مخالف نہ ہو اور سنت مشہورہ کے بھی مخالف نہ ہو, اور وہ خبر واحد ظاہر کے بھی مخالف نہ ہو. سنیں مخالف نہ ہو. اگے حدیث ہوندی بھی وجہ کی ہے. اور روات کے احوال کے اختلاف کے اعتبار کے سبب سے, روات کے احوال کے اختلاف کے اعتبار کے سبب سے ہم کہتے ہیں خبر واحد پر عمل کی شرط, خبر واحد پر عمل کی شرط یہ ہے کہ نہ ہو خبر واحد مخالف کتاب کے تھلے برابر ہے کہ ہو خاص یا عام, ظاہر مفسر نص محکم, اور نہ ہو مخالف
اور نہ ہو مخالف سنت مشورہ کے، سنت مشورہ کے، اور یہ کہ نہ ہو خبر واحد نہ ہو خبر واحد مخالف ظاہر کے، مخالف ظاہر کے، یعنی وہ جو زمانہ آ رہا ہے سرکار کے وصال مبارک کے بعد، اس میں جس پر امت ساری عمل کر رہی ہے اس کے مخالف بھی نہ ہو، یہ مطلب ہے ظاہر کے مخالف نہ ہو جی۔ اور روات کے احوال کے اختلاف کے اعتبار کے سبب ہم کہتے ہیں خبر واحد پر عمل کرنے کی شرط یہ کہ نہ ہو مخالف کتاب کے اور سنت مشہورہ کے، اور یہ ہے کہ نہ ہو خبر واحد مخالف ظاہر کے۔ اب اس پر حدیث سنیں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکسر ہے جی، کہ کثیر ہوں گی تمہارے لیے احادیث ہمارے بعد، ہمارے وصال کے بعد تمہارے سامنے لوگ حدیثیں بہت بیان کریں گے، سنیں جی۔ پس جب روایت کی جائے تمہارے لیے عنی ہماری طرف سے، بھی ساڈے وال کو نسبت کرے، روایت کی جائے کوئی حدیث تو قانون سونے دسیا، پس پیش کرو تم اس حدیث کو اللہ کی کتاب پر جی، کس پر؟ اللہ کی کتاب پر، پس وہ حدیث جو موافق ہو کس کے؟ کتاب اللہ، پس قبول کر لو اس کو، اور وہ حدیث جو مخالف ہو کس کے؟ کتاب اللہ کے، پس رد کر دو اس کو۔ اے حدیث سونے فرمایا سنی، فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثیر ہوں گی تمہارے لیے حدیثیں، کثیر ہوں گی تمہارے لیے حدیثیں ہمارے بعد، ہمارے بعد، پس جب روایت کی جائے تمہارے لیے، بس جب روایت کی جائے تمہارے لیے ہماری نسبت سے ہماری نسبت سے حدیث، حدیث، پس پیش کرو اس کو بس پیش کرو اس کو کتاب اللہ پر، کتاب اللہ پر، پس وہ جو موافق ہو بس وہ جو موافق ہو قبول کر لو اس کو، بس قبول کر لو اس کو، جو مخالف ہو بس رد کر دو اس کو بس رد کر دو اس کو جی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر ہوں گی تمہارے لیے احادیث ہمارے بعد، پس جب روایت کی جائے تمہارے لیے ہماری نسبت سے حدیث، پس پیش کرو تم اس کو کتاب اللہ پر، پس وہ جو موافق آ جائے پس قبول کر لو اس کو، اور وہ جو موافق آ جائے نہیں، پس وہ جو موافق ہو، پس وہ جو موافق ہو پس قبول کرو اس کو، قبول کر لو اس کو، قبول کر لو اس کو، اور وہ جو مخالف ہو پس رد کر دو اس کو۔ فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثیر ہوں گی تمہارے لیے احادیث ہمارے پاس، پس جب روایت کی جائے تمہارے لیے ہماری نسبت سے کوئی حدیث، پس پیش کرو اس کو کتاب اللہ پر، پس وہ جو موافق ہو پس قبول کر لو اس کو، اور وہ جو مخالف ہو کتاب اللہ کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان کرو نظر ہے، او تکثر لکم الاحادیث، یہ حدیث اے جڑی ہن پڑھی ہے دلالت کرتی ہے بے عبارتن علی اشتراط عدم مخالفت خبر الواحد الکتاب، کہ یہ حدیث عبارت النص ہے کہ حدیث جو ہے وہ کتاب اللہ کے مخالف نہیں ہونی چاہیے، سنیں، اور یہ حدیث وبدلالت علی اشتراط عدم مخالفت سنت مشہورہ، کیونکہ ان دو میں علت ایک ہی ہے کہ کیونکہ وہ سنت مشہورہ تو سارے جانتے ہیں، اس میں بعد میں اس میں تو تواتر ہو گئے صحابہ کے بعد، اس میں کیا ہو گیا، تو لہذا اس کے بھی مخالف نہ ہو، سنیں۔ اچھا اگر سوال کیا جائے، سنیں جی، اے جی حدیث پڑھی ہون، اے حدیث اس میں تو محدثین نے تان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا راوی ہے یزید بن ربیہ اور وہ مجہول ہے، مجہول دا مطلب سمجھا جائے بھی ان دا تعارف کو نہیں ملیا کہ وہ بندہ کون ہے، کندے کول پڑھیا، کتھوں دا ہے، یہ مطلب بندہ کہ راوی مجہول ہے، سنے ہی اس بندے نو جان یار میں نہیں جاندا، یہ مطلب بندہ ہے جی، مطلب کوئی تو اور مانا کڈی پہ راوی جاہل ہے، جاہل نہیں۔ اچھا جی، بھی اس تے سوال کیتا نے
لہٰذا اس حدیث کو تو حجت بنانا ٹھیک نہ ہوا اس گل اتنے جڑی پیش کیتی ہے۔ اور بھی حکایت کی گئی جناب یحییٰ بن معین، جے میم تے زبر جے معین نہیں، یحییٰ بن، توجہ کریں جی، کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے گھڑا اس کو زنادقہ نے، انہوں نے گل آکھی بے تو زندیقیاں نے حدیث کڑھی ہے جی۔ اور امام یحییٰ بن معین عالم ہیں اس امت میں، علم حدیث کے فن میں بڑے وہ امام مانے گئے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک امام محمد بن اسماعیل بخاری لائے ہیں اس حدیث کو اپنی کتاب میں، بخاری شریف میں لائے ہیں، آج حدیث پڑھی ہے، اپنی کتاب میں لائے ہیں، اور آپ اس فن کے امام ہیں، لہذا حدیث کے صحیح ہونے پر آپ کا کتاب میں لانا یہ کافی ہے۔ دوسرے سوال بھی ہیں لیکن یہ بھی دلیل دی ہے جی، سنیں۔ اچھا جی، او بے خبر الواحد تھلے کاشے لگائی نظر آئی، او بے خبر الواحد، او نشان، او جڑا جاندہ پی او رمک والے پاسے، جان اس بات کو نظر آ رہی، خبر واحد کا قبول کرنا اور اس پر عمل کا واجب ہونا، یہ گل متعلق ہے 8 شرطوں کے ساتھ۔ کتنی کے ساتھ؟ جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف شیخ نے اپنی کتاب میں 4 نفس خبر میں، 4 تے 4 مخبر میں، 4 شرطاں نے نفس خبر حدیث وچ تے 4 جڑے راوی نے انہاں دی شرطاں نے، کنیا ہو گیا کل دھیان کرے جی۔ اور جی پہلی وار ہے جڑا کو سمجھ آوے الٹ نہ پکایا جی، کیونکہ اگوں الٹ نال صحیح دی پھر ٹکر لگ جانی ہے، تو آخنا استاد جی پیچھے انج پڑھایا سی، تو استادہ غریبہ کو نہیں سی پڑھایا، آپ الٹ پکا بیٹھے جی۔ بس 4 پہلے جڑے نفس خبر وچ یہ کہ وہ خبر واحد نہ ہو، یہ کہ خبر واحد نہ ہو، اور یہ کہ وہ خبر واحد نہ ہو ایسے حادثہ میں کہ عام تھا اس کے ساتھ بلوا، وہ حدیث جڑی ہے نا جی، وہ نہ ہو ایسے حادثہ میں کہ جن دی اس وقت بڑی ضرورت سی تے عام ضرورت سی تے پیش کوئی نہیں کسی کی تھی، بعد چو پیش ہو گئی ہے، تے جی ہوندی تے پہلے جدو ضرورت سی ادوں کیوں نہیں پیش ہوئی جی، انج بھی نہ ہوگا، انج بھی، اور یہ کہ نہ ہو وہ متروک الاحتجاج بھی عند ظہور الاختلاف، جب صحابہ پاک میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا یا تابعین میں ہوا تو وہ حدیث بطور حجت کسی نے پیش نہیں کی، حالانکہ ان دی اتھے لوڑ سی، بعد چو حدیث پتہ لگ گئی، تو یہ بھی دلیل بھی ایک مسئلہ ہے اندے وچ، کیونکہ جی ہوندی تے جدوں لوڑ پئی سی ادوں یہ پیش ہو جاندی، گل جی سنیں۔ اور 4 جو مخبر میں شرط ہیں وہ پڑھ چکے ہو، راوی کی ہونا چاہیے اور مسلمان ہونا چاہیے، سمجھی گل، چلو بے شاباش۔